معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آپ سبھی کا ہمارے چینل پہ خیر مقدم ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ارطغرل غازی، جن کو ترکی زبان میں ارطغرل غازی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ ولی صفت انسان کون تھے اور ان کا اسلام کے اتہاس میں کیا یوگدان ہے؟ دوستو، 1300 عیسوی میں امت مسلمہ بہت ہی مشکل پلوں سے گزر رہی تھی۔ دوستو، اس وقت تتاری فتنہ اور صلیبی فتنہ اپنے عروج پر تھا۔ دوستو، اس وقت دونوں فتنوں نے بہت ہی بڑا کوہرام برپا کیا ہوا تھا۔ نہ جانے کتنے بے گناہ اور معصوم مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ ان دونوں فتنوں کے علاوہ چنگیز خان کا فتنہ، منگولی فتنہ بہت ہی عروج پر تھا۔ اس نے نہ جانے کتنے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ دوستو، اس وقت امت مسلمہ چھوٹے چھوٹے گٹوں اور گروہوں میں بٹی ہوئی تھی۔ اس وقت کوئی بھی بڑی سلطنت، کوئی بھی بڑی ریاست نہیں تھی جو کہ ان ظلم کے خلاف کھڑی ہو سکے اور امت مسلمہ کی دفاع کر سکے۔ دوستو، اس مشکل وقت میں اللہ رب العزت نے اسلام کی سربلندی کے لیے ایک ولی صفت انسان کو، ارطغرل غازی کو کھڑا کیا، جس نے امت مسلمہ کا دفاع کیا اور ایک بہت ہی بڑی سلطنت عثمانیہ کی نیو رکھی، جس نے لگ بھگ 625 سال تک 3 بر اعظم پہ حکومت کی اور اسلامی سلطنت کا، اسلام کا بول بالا ہوا۔ دوستو، ارطغرل غازی سلیمان شاہ کے بیٹے تھے۔ سلیمان شاہ اونگوج خان کے ونشج تھے اور کائی قبیلے کے سردار تھے۔ دوستو، سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے: سوسوکنگ، گوگدوگدو، ارطغرل اور دوندار۔ دوستو، چاروں کے چاروں بیٹے سلیمان شاہ کے بہت ہی بہادر اور بہترین جنگجو تھے، پر چاروں میں سے ارطغرل غازی بہت ہی بہترین جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ولی صفت انسان بھی تھے۔ دوستو، ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بسی ہوئی تھی۔ دوستو، ان کے دل میں اسلام کے لیے کچھ کر گزرنے کی تمنا تھی۔ دوستو، سلیمان شاہ کی وفات کے بعد کائی قبیلے کا سردار ارطغرل غازی کو چنا جاتا ہے۔ دوستو، ایک بار کا واقعہ پیش آتا ہے کہ ارطغرل غازی اپنے 440 جوانوں کے ساتھ اپنے قبیلے کی نئی زمین کے لیے کھوج میں نکلے ہوئے ہیں اور ایک بہترین زمین کی کھوج کر رہے ہیں جہاں ان کا قبیلہ آرام سے چین کی زندگی بسر کر سکے۔ دوستو، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف بہت ہی بھینکر جنگ ہو رہی ہے۔ دوستو، 2 گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک طرف لگ رہا ہے کہ یہ سینا جیت جائے گی اور ایک طرف لگ رہا ہے کہ یہ سینا ہار جائے گی۔ دوستو، ارطغرل غازی نے اپنے 440 جوانوں کے ساتھ ہارتی ہوئی سینا کا ساتھ دیا اور جیتتی ہوئی سینا پہ بہت ہی بھینکر اٹیک کر دیا۔ دوستو، پل بھر میں ہی کایا پلٹ گئی، ہارتی ہوئی سینا جیت گئی اور جیتتی ہوئی سینا ہار گئی۔ دوستو، ارطغرل غازی کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جس سینا کا انہوں نے ساتھ دیا وہ سلجوق سلطنت علاء الدین کی سینا ہے۔ دوستو، علاء الدین ان کی بہادری سے بہت پرسن ہوتے ہیں اور ان کو ایک شہر کا گورنر نیوکت کر دیتے ہیں۔ دوستو، یہ بہت ہی بہادر صفت انسان تھے۔ دوستو، ایک بار انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی پشت سے ایک چاند نکلا اور سلجوق سلطنت کے سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان کے پیٹ میں جا کے سما جاتا ہے اور ان کے پیٹ سے ایک بہت ہی بڑا درخت نکلتا ہے جو 3 بر اعظم پر چھا جاتا ہے اور کی چھایا 3 بر اعظم پہ چھا جاتی ہے۔ دوستو، جب اس خواب کی تعبیر ایک ولی صفت انسان شیخ معین الدین ابن العربی سے ارطغرل غازی پوچھتے ہیں تو ارطغرل غازی کو وہ جواب دیتے ہیں کہ عنقریب تمہاری سنتان 3 بر اعظم پر حکومت کرے گی اور اسلامی سلطنت کا بول بالا ہوگا اور تم بہت ہی بہترین سینا کا نرمان کرو گے۔ دوستو، ارطغرل غازی کا نکاح سلجوق سلطنت کے سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوستو، ان کو 3 بیٹے ہوتے ہیں: گنگجز اور ایک اور بیٹے کا نام اتہاس میں بہت ہی سندیبد ہے، مطلب اس کا کوئی کنفرم نہیں ہے، اور سب سے چھوٹے بیٹے تھے عثمان، جن کے نام سے سلطنت عثمانیہ جانی جاتی ہے۔ اور
دوستو انہوں نے بہت ہی جنگیں لڑی، نہ جانے کتنی جنگیں لڑی، اور دھیرے دھیرے کئی قبیلے ان کے ساتھ ہوتے گئے اور ترک قبیلے مل کر سبھی ترک قبیلے مل کر ان کو سردار اعلیٰ بنایا گیا۔ دوستو ان کا مقصد تھا کہ سارے قبیلے مل جائیں اور ایک جٹ ہو کر ان باطل فتنوں کے خلاف جہاد کریں اور امت مسلمہ کا دفاع کریں۔ دوستو ان کے مقصد میں ان کو کامیابی ملی اور سارے ترک قبیلے ان کے ساتھ ہو لیے اور ان کو سردار اعلیٰ بنایا، اور انہوں نے کئی جنگیں لڑی اور اس میں فتح یافتہ ہوئے اور امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ دوستو سلجوق سلطنت کے سلطان علاء الدین نے انہیں پچھمی یورپ کا پورا سامراج دیا اور وہاں کی دیکھ ریکھ اور وہاں سے تھی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ دشت تو دشت ہیں، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہان تاروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا۔